السلام علیکم ناظرین، جھانزے وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان پروجیکٹ کے جو فوجی مستری تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور یہ جب فیض حمید کے حوالے سے خبر سامنے آئی اس وقت بھی اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ اب یہاں پہ رکے گا نہیں، بلکہ کچھ اور بھی گرفتاریاں ہوں گی۔ تو اس معاملے کے اوپر آفیشیلی ISPR نے مزید کچھ گرفتاریوں کی تصدیق کی ہے۔ اس ویڈیو میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ مزید جو 3 افسران جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا کیا نیکسس تھا، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر کیا الزامات ہیں۔ اور پھر آپ کو اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایک سابق چیف جسٹس جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں تھیں، بہت کچھ ڈسکشن ہو رہا تھا، تو وہ بھی بہت اہم سٹوری ہے جس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی اپڈیٹ یا ویڈیو بر وقت مل سکے۔ سب سے پہلے اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں ایک سابق چیف جسٹس کے بارے میں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی۔ انتہائی کنٹروورشل چیف جسٹس آف پاکستان گزرے ہیں، اور اپنے دور میں انہوں نے ڈیم بنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، اور جس طرح سے ان کے دور میں پارلیمنٹیرین کی توہین کی جاتی رہی، تضحیک کی جاتی رہی، ان کو عدالتوں میں بلا کے بےزتی کی جاتی رہی، اس کی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاناما کیس بھی انہی کے دور میں آیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی ان کے دور میں بہت کچھ ہوتا رہا۔ تو اس کے بارے میں خبریں تھیں کہ شاید سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا نام بھی ہے کہیں نہ کہیں نیکسس کے معاملے کے اوپر، لیکن اب خبر یہ ہے کہ ثاقب نثار پاکستان میں ہیں ہی نہیں بلکہ وہ بیرون ملک ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ برطانیہ میں اس وقت موجود ہیں، اور اسی اگست کے مہینے میں ہی وہ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس وقت جو فوج کے اندر خود احتسابی کا سلسلہ تو جاری ہے، کیا اس معاملے کے اوپر جوڈیشری میں بھی کچھ لوگوں کے نام آئیں گے؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر ڈسکشن ضرور بہرحال ہو رہی ہے۔ ISPR نے مزید 3 ریٹائرڈ افسران کے حوالے سے جو ہے وہ آفیشیلی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو تحویل میں لیا گیا ہے، اور تینوں افسران کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کا عمل جاری ہے، اور اس سلسلے میں مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو تحویل میں لیا گیا ہے، اور ISPR کے مطابق تینوں ریٹائرڈ افسران کو فوجی جو کنڈکٹ ہے اس کے خلاف اقدامات کی وجہ سے تحویل میں لیا گیا ہے، جبکہ بعض ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تفتیش جاری ہے۔ یعنی یہ سلسلہ اب آگے بڑھنا ہے، ابھی مزید گرفتاریاں بھی وہ ریٹائرڈ فوجی جو کہیں نہ کہیں ان کا نیکسس پکڑا جاتا ہے، اگر کیونکہ فیض حمید کے حوالے سے جو ISPR نے آفیشیل پریس ریلیز جاری کی تھی، اس کا جو سیکنڈ پارٹ تھا، جو دوسرا حصہ تھا، وہ بہت اہم تھا کہ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فوجی ایکٹ کی یا آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں، اور اس میں یہ اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کو PTI سے ریلیٹ کیا جا رہا تھا، PTI سے لنک کیا جا رہا تھا، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو پورا پروجیکٹ ہے اب اس کے اوپر فوج نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس پروسیس کو شروع کیا ہے۔ اور پھر ISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ مخصوص سیاسی مفادات کی ایما کے اوپر ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دینے کی بھی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اب کچھ ٹی وی چینلز ان ریٹائرڈ فوجی افسران کے نام بھی چلا رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کس علاقے سے ہیں۔ اب ان ٹی وی چینلز میں جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق گرفتار افسران میں 2 بریگیڈیئر، 1 کرنل شامل ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ تینوں افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے،
جو ٹی وی چینلز یہ خبریں چلا رہے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ تینوں افسران سیاسی جماعت اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے۔ دونوں بریگیڈیئر جو ہیں ان کا تعلق چکوال سے ہے اور جنرل فیض کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ پیغام رسانی کا جو پروسیس تھا اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ انوالو ہوئے ہیں۔ اب جہاں پہ فیض حمید فوج کی تحویل میں ہیں، مزید 3 ریٹائرڈ افسران کے حوالے سے آفیشلی یہ خبر آئی۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز ایک خبر اڈیالہ جیل سے بھی آئی تھی اور اس کے اوپر بھی آپ سے میں نے تفصیل سے بتایا تھا، اور اس کے بارے میں بھی اب جو اطلاعات آ رہی ہیں یا جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو انٹرنیشنل میڈیا کے لیے جو مضامین وغیرہ لکھتے رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سہولت کاری کا الزام جو ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو اس وقت حراست میں ہیں ان کے اوپر ہے۔ تو یہ کافی اہم معاملہ ہے اور اس کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کس کس کی گرفتاری اس معاملے پہ ہو سکتی ہے۔ فوج نے اس معاملے کے اوپر اندرونی طور کے اوپر جو ہے وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اس معاملے پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو کورٹ مارشل کا جب پروسیس ہوتا ہے، جب کسی فوجی ریٹائرڈ افسر کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے تو پھر قانون میں اور بالخصوص 21ویں آئینی ترمیم جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہوئی تو اس وقت بھی یہ اصول طے کیا گیا کہ اگر ٹرائل کہیں بدنیتی پر مشتمل ہے، کورم نان جوڈس ہے، وداؤٹ جورسڈکشن ہے، تو ان اختیار سماعت کے تحت جو ہے وہ اس ٹرائل کو ہائی کورٹ میں، اپیل میں اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس معاملے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ اس معاملے کے اوپر احتساب کے حوالے سے معاملہ شروع ہے، وہیں پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے آج نیشنل پارک میں تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے جو کیس تھا اس میں بھی کچھ سخت آبزرویشن دی ہیں۔ اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیس کیا تھا، اس میں ایگزیکٹلی ہوا کیا، لیکن اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، جو عدلیہ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اب ہم اس کو مزید برداشت نہیں کریں گے، اور کوئی بھی کیمرہ اٹھا کے، موبائل اٹھا کے کوئی بھی بات کر دیتا ہے بغیر کسی ثبوت کے اور پیسے کمائے جاتے ہیں۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا ہو رہا ہوتا تو لوگوں کی جیبیں خالی ہو جاتی۔ مزید اس میں کیا آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے دی گئی، اور بالخصوص 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بھی جو ڈسکشن ہوئی وہ کیا تھی، اور منال ریسٹورنٹ کے مالک نے کس طرح سے جوڈیشری کے اگینسٹ مہم چلائی، وہ ساری چیزیں ہم نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔